کیا ہوا؟ تم لوگوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، یا تمہاری ماں نے کسی صحیح مرد کے بچے سے شادی نہیں کی کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو سوشل میڈیا پر، مجھے کچھ کہہ سکو؟ میرے سامنے آنے میں پتلون کیوں گیلی ہوتی ہے؟ میرے سامنے آنے میں پیشاب کیوں نکل جاتا ہے؟ مجھے کچھ کہتے ہیں میں تمہاری ماں بہن ایک کیوں ہو جاتی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ جب تمہارے سامنے آتا ہوں سوشل میڈیا پر اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونک رہے ہوتے ہو، اللہ کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہو، گندی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہو، تو جب میں کچھ کہنے کی کوشش کروں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے، اللہ یہ تھا، اللہ وہ تھا، ابے ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا کہ مجھے کچھ کہہ سکو، مجھ سے مقابلہ کر سکو؟ سامنے میں کھڑا ہوں، بات میں کر رہا ہوں، چیلنج میں کر رہا ہوں، جواب میں دے رہا ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا بھونک رہے ہوتے ہو؟ اللہ پہ کیا بھونک رہے ہوتے ہو؟ تم تو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ہی نہیں مانتے، تو تم تو اتنے بغیرت ہو۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو کتابوں کی باتوں کو تم یقین نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں پڑھا ہے تم نے؟ کتابوں میں ہی پڑھا ہے نا، کیوں یقین کیا ان کی بات پر؟ کیوں یقین کیا ان کے وجود پر؟ اللہ کے بارے میں کہاں پڑھا ہے؟ کتابوں میں پڑھا ہے نا، کیوں یقین کیا اللہ کی باتوں پر؟ کیوں یقین کیا اللہ کے وجود پہ؟ ابے جاہل ہو، جانوروں سے بدتر ہو، جب تم مانتے ہی نہیں ہو اللہ رسول کو تو بھونکتے کیوں پھرتے ہو اللہ رسول کے خلاف؟ جس چیز کے وجود کو مانتے نہیں اس وجود کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہو۔ تمہاری عقل کام کر رہی ہے؟ کامن سینس کام کرتا ہے؟ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بولتے ہو؟ ابے تم جیسوں سے پڑھے لکھے زیادہ بہتر تو جانور ہیں جو اسکول بھی نہیں گئے اور اللہ کو جانتے ہیں۔ اب سنو مجھ سے، کتے کے بچے بھی اللہ کو جانتے ہیں، لیکن تم کتے کے بچوں سے بھی بدتر ہو، کیونکہ تم اللہ کے خلاف بھونکتے ہو، تم شیطان کے کتے ہو۔ شیطان کو دیکھا کبھی زندگی میں؟ لیکن میں بتا رہا ہوں تم شیطان کے کتے ہو، شیطان نے تمہیں اپنا کتا بنایا ہوا ہے، تم شیطان کے تلوے چاٹتے ہو، تم شیطان کی شرمگاہ چاٹنے والے لوگ ہو۔ اب سنو مجھ سے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندی گالیوں کی ایک لمٹ کراس کی ہوئی ہے، بہت ایکسٹریم حد تک، تب میں تمہیں بتا رہا ہوں تم شیطان کی شرمگاہ چاٹنے والے ہو۔ شیطان نے تمہیں اپنی شرمگاہ چٹوا کر میدان میں اتارا ہے، اور اس لیے تم نے اپنی ماں کا دودھ تو پیا نہیں ہے، شیطان کی شرمگاہ چاٹی بھی ہے، تو تمہارے اندر سے وہ پتلون پیشاب سب گیلا ہو جاتا ہے، بلکہ تمہارا پیشاب پخانہ بھی نکل جاتا ہے میرے سامنے۔ تم شیطانی کتے ہو نا، اسی کی شرمگاہ چاٹے ہوئے پھرتے ہو، جب اللہ کا روحانی شہر آتا ہے تو تمہاری پتلونیں بھیگ جاتی ہیں، تمہارے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی کہ مجھ سے بحث کر سکو، مجھ سے کوئی بات کر سکو، میرے آگے جواب دے سکو۔ زیادہ میں تیا پانچا کرتا ہوں، تمہارے مائنڈ سیٹ کے اندر ہیک سلیش کرتا ہوں، اور جو کرتا ہوں وہ میرا اللہ جانتا ہے میں کرتا کیا ہوں۔ اس کے بعد تم جواب دینے سے محروم ہو جاتے ہو، بولتی بند ہو جاتی ہے، بلاک کر دیتے ہو، بینڈ کر دیتے ہو، بلاک کر بھاگ جاتے ہو، منہ چھپا لیتے ہو، کیونکہ تم کس لیول تک جاؤ گے؟ کس لیول تک جا سکتے ہو؟ ابے تم جس لیول تک جا سکو گے تمہارے لیول ختم ہو جائیں گے، میرے لیول انلمیٹڈ ہے بائی دا مرسی آف اللہ۔ میں تمہارا وہ اشر کرتا ہوں اور کروں گا اور کرتا رہوں گا اللہ کی توفیق سے۔ جہاں جس سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، جس کمنٹ پہ، جہاں تم لوگ مل گئے، جہاں پہ میرا اتھا ماتا سٹک لیا، وہاں تمہاری میں نے وہ حالت کرنی ہے مائنڈ سیٹ کی کہ تمہارے سارے دیگر ساتھی جو ہے نا، لونڈے لپاڑے جو بڑا بھونکتے پھرتے ہیں، وہ بھی تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ جو پین تمہارے اندر انجیکٹ کروں گا نا، جو تباہی تمہارے مائنڈ سیٹ میں کروں گا نا، اور جو انجیکشنز ٹھوکوں گا، ہاں دور سے ہی ٹھونک دیتا ہوں میں، دور سے ہی۔ اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں مجھے، میں جانتا ہوں میں کس وقت کیا کر رہا ہوتا ہوں، میرا اللہ میری مدد کے لیے ہے نا، وہ کافی ہے۔ تو تمہاری وہ جو ٹھونکتا ہوں نا میں، پھر تمہارے دل کے اندر جو اثرات پہنچتے ہیں، ہاں تو تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے، جس کو پتہ لگ گیا نا اس کو پتہ ہے، اور جو میرے مقابلے پہ آنے کی کوشش کر چکا ہے نا وہ اچھی طرح جانتا ہے میں نے اس کے ساتھ کیا ہے، بڑوں کے چھکے اوڑ چکے ہیں۔ سو بہرحال اتنی تو اوقات تمہارے دنیا کے کسی کافر میں نہیں ہے کہ وہ مجھ سے جیت سکے، قیامت تک کوئی کافر پیدا نہیں ہو سکتا، نہ کسی کافر کو اس کی ماں نے جنم دیا ہے کہ وہ مجھے کبھی شکست دے۔ میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ میں ناقابل شکست مسلم مین آف اسلام ہوں ہمیشہ کے لیے، اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے مجھے ناقابل شکست بنایا ہوا ہے، میں اس کا روحانی مسلم شیر ہوں، مجھے دنیا کو کوئی کافر شکست نہیں دے سکتا، بات صاف ہے۔ آج ہے روحانیت کے میدان میں، اللہ کے وجود کے حوالے سے میں کھڑا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ میں کھڑا ہوں، اسلام کی سچائی پہ میں موجود ہوں، اللہ کے قرآن کو میں اسی کا کلام مانتا ہوں۔ تو اگر کوئی بھی اسلام کو جھوٹا مذہب ثابت کرنے کا دعوے دار بنتا ہے، اسلام کو جھوٹا مذہب ثابت کرنے کے گٹس اس کے اندر ہیں، تو آئے نا میدان میں، میرے ساتھ آیا نا، کس ٹی وی چینل پہ اس کو بیٹھنا ہے، بالشتیے کو، شیطان کے کتے کو،
پھر میں بتاتا ہوں اس 2 کوڑی کو، انسان کو، انسان نہیں، 2 انسان کے لانے کے لائق نہیں ہے، پھر میں بتاتا ہوں اس 2 کوڑی کی مخلوق کو، یہ بولوں گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو جانوروں سے بدتر ہے نا، اللہ نے تو کافروں پہ لعنت کی ہے، تو اللہ کے نزدیک جو جانوروں سے بدتر ہیں تو میں ان کو کیا بولوں، میں کیا بولوں، بس جانوروں سے بدتر، تو آؤ تم جانوروں سے بدتر ہو میرے ساتھ، آؤ کس ٹی وی چینل پہ آؤ گے، لیکن تمہارا لیول نہیں ہے، تمہارا لیول نہیں ہے ابھی، تم نے کہاں کوئی آسمان و زمین میں آندھی طوفان چلائے، تم نے کب بارشیں برسائی ہیں، تم نے کب بارشیں روکی ہیں، تم نے کب مردے زندہ کیے ہیں، تمہاری تو اوقات ہے 2 کوڑی کی نہیں، تم تو مردہ مچھر زندہ نہیں کر سکتے سارے سائنسدانوں کو ملا کر، تم اپنی پوری دنیا کے سارے کافروں کو ساتھ ملا لو تو ایک مکھی کو بنا نہیں سکتے، مکھی مر جائے، مچھر مر جائے، چینٹی مر جائے، تم ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے، کچھ بھی نہیں ہو تم لوگ، خاک کا ڈھیر ہو، اس لیے چوچو کے مربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھونکا نہ کرو، میں تمہاری درگت بنا دوں گا سوشل میڈیا پر، اور مجھے اخلاق کے منجن سکھانے مت آیا کرو، کیونکہ معاف کرنا بھی سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تلوار اٹھانا بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میدان جہاد میں سب سے آگے ہوتے تھے وہ لیڈر نہیں تھے جو خود پیچھے چھپ جاتا اور اپنے پیروکاروں کو کہتا جاؤ لڑو میں بیٹھا ہوا ہوں دیکھ رہا ہوں، جو آج کل کے بہت سارے کرتے ہیں 2 نمبر قسم کے جو لوگ ہیں، خود بیٹھتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کو لڑوا رہے ہوتے ہیں، نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں اترتے تھے نا، جنگ کا لباس پہن کر، سمجھے، اس کے بعد صحابہ کرام پیچھے ہوتے تھے، وہ سب سے آگے جنگ میں لڑ رہے ہوتے تھے، یہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا امتی ہوں میں، ان کا پیروکار ہوں، میدان جہاد جو میرا آن لائن چل رہا ہے نا، ہاں یہ جو میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ میرا آن لائن جہاد چل رہا ہے اللہ کے فضل سے، تو دیکھ لو تمہاری درگتیں بن رہی ہیں، اور دیکھو اللہ کی نشانیاں آسمانوں سے ظاہر ہو رہی ہیں میری سچائی کے لیے، اسلام کی سچائی، میری بھی کیا سچائی، میں کہاں سے اتنا سچا انسان، میں جس خدا کے پرچار کر رہا ہوں، جس رسول کی رسالت کے پرچار کر رہا ہوں، جس اسلام کی سچائی کا علمبردار بناؤں، اس دین کی سچائی پہ میرے لیے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، 21ویں صدی میں کتنی ہوئی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو گیا ہے، تمہاری دنیا کے کسی کافر کی اوقات نہیں ہے کہ وہ میرے جوتے کے برابر بھی مجھ سے مقابلہ کر لے، آگے سمجھ، تمہیں تمہاری اوقات دکھا رہا ہوں آج بیٹھ کر، اور یہ میں اپنے اللہ کے فضل سے دکھا رہا ہوں، کیونکہ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنے کی لمٹ کراس کر چکے ہو، بہت زیادہ ہی کر چکے ہو، میرا تو دماغ ویسے بھی گھما ہوا ہے، شکر کرو تمہاری قسمت اچھی ہے، اس سے پچھلی والی جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا نا، وہ ساؤنڈ ریکارڈ ہی نہیں ہوا پوری ویڈیو کے اندر، عجیب و غریب منظر ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے، میں نے اسے اللہ کی طرف سے ہی سمجھا، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام اللہ کی مشیت کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو شاید اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میری وہ والی لینگویج تم سنو جو میرے اصل تیش کے انداز میں نے شروع کی تھی، تمہاری بچت ہو گئی، حلقات ہو گیا، تو بہرحال پھر بھی کوشش تو میں جاری رکھوں گا، اس لیے پھر کوشش کر رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ دیکھو بیٹا اپنی اوقات میں رہا کرو، تمہاری بھونکنے سے، تمہارے کتا پنا دکھانے سے، تمہاری حرام زدگیوں کو دکھانے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ بات دماغ میں رکھ لو، تمہاری اس 2 ناٹنکیوں سے، تمہارے چیخنے چلانے سے، تمہارے سوشل میڈیا پہ ننگے ناچ کرنے سے، تمہارے ان سب بکواس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا اسلام کی اس سچائی کے خلاف، ٹھیک ہے، تو یہ پاپڑ بیلنا چھوڑ دو، تم جتنا مرضی چینل بنا لو، جتنے مرضی کتابیں لکھ لو، جتنے مرضی ٹی وی چینل پہ آ جاؤ، جتنے مرضی ایتھس اٹھا لو، یہودی، عیسائی، ہندو، ابے تم پوری دنیا کے سارے 6 ارب غیر مسلم مل کے اکٹھے ہو جاؤ، تم 2 کوڑی کے بھی نہیں ہو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو گے، سمجھے، میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے تم لوگوں کی، جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، ثبوت جب دکھا دی ہیں، نشانیاں آ چکی ہیں، کس چیز کی کمی چھوڑی ہے اللہ نے، آد ہو گیا سب کچھ اسلام کی سچائی کے اوپر، جب سے میں آیا ہوں سب کچھ ثابت کر تو دیا کھلے کھلے میریکلز کے تھرو، اب کس چیز کی تلاش میں بھٹکتے ہو اور کہتے ہو کہ نشانیاں نہیں دیتا اللہ ہے، کون بکواس کرتا ہے اور بھونکتا ہے کہ کیمروں کے دور میں اللہ میریکلز نہیں دکھاتا، کیا کیا دکھا دیا اس نے، یہ تو وہ بغیرت قسم کے 2 نمبر نام نہاد والے مسلمان ہیں جو ان نشانیوں کو چھپاتے پھر رہے ہیں اللہ کی، جو اپنے ٹی وی چینلوں پہ کھول نہیں رہے، اخبارات میں شائع نہیں کر رہے، میں نے تو بہت سے کو کانٹیکٹ کیا، بتا دیا، دکھا دیا کہ لو دکھاؤ ان کو غیر مسلموں کو، دنیا کے سارے 6 ارب سے زیادہ غیر مسلموں کو دکھا دو ان نشانیوں کو، نہیں، کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی، بغیرتیاں مچا رہے ہیں، اپنی اپنی ڈگڈگیاں بجانے میں لگے ہوئے، تو لگے رہے میری بلا سے، میرے جوتے پہ ایسے بغیرت، جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت نہیں آتی، انہیں تو اللہ نہیں مٹ لے گا ان بغیرتوں کو، ان کا حشر بگاڑ کر، دکھا تو دیا اس نے پاکستان میں فلوٹ سسٹم کے ذریعے کتنوں کو مارا اللہ نے، دکھایا تو صحیح کرونا کے ذریعے پوری دنیا میں کتنی لاشیں گرائی ہیں اللہ نے، آ تو گیا میں لاشوں پہ بزنس کرنے، مردوں کو زندہ کرنے کی سروس دینا، اللہ کے فضل سے دعویٰ کیا تھا میں نے،
بہت غصے میں کہا تھا چند سال پہلے، وہ جملہ، وہ بات، وہ پوسٹ اللہ نہیں بھولتا. میں بہت کچھ بھول گیا، بہت سو کو معاف کر دیا، بہت سو کو کیا میں نے تو بہت معاف کر دیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو معاف نہیں کیا ہوا. اپنی ذات کے لیے تو میں نے سب کو ہی معاف کیا ہوا، لیکن ان کے لیے نہیں. تو اللہ بھولتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، اسے یاد ہے میں نے کب کہاں پہ کیا بات کہی تھی. اس نے مجھے اٹھایا، کھڑا کیا، تیار کیا، اور اب میں لاشوں پہ بزنس کر رہا ہوں 21ویں صدی میں. اپنا مردہ زندہ کراؤ، سمجھے؟ یہ اوقات ہے تم لوگوں کی کہ مردہ مچھر بھی زندہ نہیں کر سکتے، اور میں کہہ رہا ہوں اپنا مردہ زندہ کراؤ. کیا سمجھے؟ لیجنڈری فلانسر آف پاکستان ہوں، لیجنڈ آف اللہ واحد القہار ہوں، چیف آف نیچر آرمی اسٹاف ہوں. ہلکا لیتے ہو کیا؟ تمہاری اوقات ہے کیا میرے سامنے؟ تم پوری دنیا کے روئے زمین پہ چلنے پھرنے والے سارے غیر مسلم، جتنے بھی غیر مسلم ہوں اور اسلام کے دشمن ہوں، تمہاری میرے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. مکھی کے پر کے برابر بھی تم لوگ نہیں ہو میرے پاس. میرے نزدیک تمہاری حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. میرے نزدیک تمہاری دنیا، تمہاری ساری دولت، تمہاری ساری عورتیں، تمہاری ساری عزتیں، تمہاری ساری جائیدادیں، تمہارے سارے جتنے ملین بلین ڈالر کے تمہارے اکاؤنٹس ہیں، فلانے ڈھماکے، میرے نزدیک تم سب کی یہ ساری چیزیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں، میرے جوتے کی نوک پر. اس لیے تم مجھے خرید بھی نہیں سکتے. کبھی یہ سوچنا بھی مت، یہ میڈیا پہ ریکارڈ کر رہا ہوں میں اپنے، کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ تم مجھے خرید سکو گے اس اپنی 2 کوڑی کی عورت سے، 2 کوڑی کی دولت سے، اور 2 کوڑی کی شہرت سے، اور 2 کوڑی کی جائیدادوں سے. ابے یہ زمین معمولی سی ہے، سمجھے؟ جتنی جائیداد، دولت، عورت، شہرت، اسٹیٹس، کنگڈم اللہ نے مجھے دیا ہے اپنے فضل سے، اور وعدے کیے ہیں. تمہاری اس دنیا میں تم رہ کے بینک بیلنس دکھا رہے ہو نا مجھے، یہ سمندر کے اندر ایک پانی میں انگلی ڈال کے میں نکالوں نا تو چھوٹا سا قطرہ ہو، اتنی سی بھی نہیں ہے یہ. تو مجھے اس سے تم کیا خریدو گے؟ ایک بادشاہ کو تم خرید ہی نہیں سکتے. میں تو خود بادشاہ ہوں اللہ کے فضل سے. آئی ایم کنگ، نہیں سمجھے؟ آئی ایم لیجنڈ آف اللہ، دا کنگ. کنگ ہوں میں، بادشاہ ہوں، اللہ نے بادشاہ بنایا مجھے. تو میں پاگل دکھتا ہوں؟ نفسیاتی دکھتا ہوں؟ میں نفسیاتی مریض بنا دیتا ہوں نفسیاتی مریضوں کو نجات دلا دیتا ہوں، ٹھیک کر دیتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور جو ٹھیک ہوتے ہیں ان کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہوں. آگے سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ٹرانسفارمیشنل کنگ. آندھی طوفان، موسم، بارشیں، یہ سب تمہیں لگتا ہے بچے کا کھیلتا ہے؟ بارش ایسے ہی کر دی میں نے، بارش ایسے ہی روک لی تھی میں نے، آندھی طوفان ایسے ہی چلا دیے تھے میں نے. کرونا کا آندھی طوفان پوری دنیا کے اندر ایسے ہی کم ہو گیا تھا، ایسے ہی بڑھ گیا تھا بیٹا یہاں پر انسان ہی ہے، لیکن میں نے چلایا کیسے؟ کرونا کو دنیا میں بڑھایا کیسے؟ کم کیسے کیا؟ کراچی کے اندر کرونا آیا، حملہ کیا، کرونا کو میں نے کم کیسے کیا؟ غزہ کے اوپر بارش کیسے برسائی؟ پاکستان کا فلوڈ سسٹم ریورس کیسے کیا؟ مکہ شہر کے اندر موسم کیسے پلٹ دیا؟ حج کے موقع پر، حج اکبر کے موقع پر مکہ شہر کا موسم پلٹ دیا. مدینے کے اندر بارش ہو گئی، بادلوں کے لشکر آ گئے، سر پہ سایہ کر دیا، اللہ کے نام کے سگنیچرز آ رہے ہیں. تو میں کیا لگتا ہے کہ کھیل تماشا چل رہا ہے 21ویں صدی کے اندر؟ ابے شیطان کے کتوں، شیطان کی اوقات نہیں ہے یہ سب کام کرنے کے لیے وہ میرا مقابلہ کرنے سامنے آئے. میں تو انتظار کر رہا ہوں یہ خود خبیث سامنے آئے. انسانی روپ دھارنے کا بڑا شوق ہے اس مردود کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے آیا تھا یہ 7ویں صدی میں. یہ بغیرت، اللہ کا منکر، اللہ کے حکم کے خلاف لوگوں کو ورخلانے والا شیطان، کتا. کتے کے بچے بھی اس شیطان سے اچھے ہیں. اس کو بھی ذلیل کروں میں تھوڑا، اس بغیرت کو جس نے تم لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. یہ تھا وہ بغیرت 7ویں صدی میں آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورغلا رہا تھا اس وقت ابو جہل کو اور دیگر سرداروں کو کہ کس طریقے سے قتل کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے مارنا ہے. آئیے بغیرت یہاں پر 21ویں صدی میں میرے سامنے بتاتا ہوں اس کو میں 2 کوڑی کے شیطان کو. آئیے سامنے کدھر بیٹھا ہوا ہے، اس بغیرت میں دم اور جرات ہوگی تو آئے میرے سامنے، پھر دیکھو اس کی میں کیا درگت بناتا ہوں. اس کو بہت شوق ہے انسان کے روپ دھارنے کا، جانتا ہوں میں اس کو، بغیرت کو روپ بدلنے کے لیے آئے گا تو آ جائے. کس ٹی وی چینل پہ آئے گا یہ میرے سامنے؟ اس ابلیس کی بھی نہیں چل سکتی، نہ دجال کی چلے گی اللہ کے فضل سے. یہ جتنی مرضی کوشش کر لے میرے خلاف، یہ مجھے ختم نہیں کر سکتے، گرا نہیں سکتے. کیونکہ کسی بھی میڈیا پہ چینل پہ آ جائے، کہیں پر بھی آ جائے، ان کا میں وہ اشر کروں گا اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی مدد سے کہ یہ
کتے سے بدتر حالت بنا دوں گا اور یہ دم دبا کے بھاگیں گے میرے سامنے سے. سمجھے؟ کریں گے کیا؟ اسلام کی دشمنی، اسلام کے خلاف. کس کو بہکائیں گے؟ کافروں کو. کافروں کی تو چل نہیں سکتی میرے سامنے. اور کس کو بہکائیں گے؟ مسلمانوں کو بہکائیں گے. تو جو مسلمان اس کے ہاتھوں بکے گا، اس کے ہاتھوں ورغلانے میں آئے گا، وہ تو منافق ہوگا. اور منافق پر اور کافر پر روحانی تلوار چلے گی میری اللہ کے فضل سے. میں نہیں چھوڑوں گا، میں ننگا کر دوں گا سوشل میڈیا پہ، اکھاڑ کے پھینک دوں گا سالوں کو. آن لائن جہاد چل رہا ہے، آن لائن جہاد چل رہا ہے. یہ انٹرنیٹ جہاد، آن لائن جہاد، ڈیجیٹل جہاد. سمجھے؟ اسٹرگل اگینسٹ دا آرمی آف ڈیولز اینڈ ایولز. بلاؤ اپنے ابلیس کو، بلاؤ اپنے سردار کو. یہ بڑا فن خان بنا پھر رہا تھا، بلاؤ نا اس کو اپنی مدد پہ. بولو نا اس کو کہ لیجنڈ آف اللہ کا مقابلہ کرنا ہے. خود ہی آ جائے نا، اگر اس کے چیلے چپاٹوں سے مقابلہ نہیں ہو رہا. آئے نا یہ، کیوں خود کیوں نہیں آ رہا؟ پہلے تو بڑا آ رہا تھا، 7ویں صدی میں تو بڑا پھر رہا تھا. اب کدھر چھپا بیٹھا ہوا ہے؟ بلائے کسی کو تو بلائے، خود ہی آ جائے. دجال کو بھی لے آئے اور تم لوگوں کو بھی لے آئے. کچھ نہیں کر سکتے. ابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے سے تمہاری کوئی سچائی تھوڑی ثابت ہو جائے گی. اللہ کو گالیاں دینے سے تمہاری سچائی تھوڑی ثابت ہوگی. گالیاں دینے سے سچائی نہیں ثابت ہوتی. گالیاں دے دے کے تو تم اپنی خنس نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ تم بل کھا رہے ہو. تم وہ آستین کے سانپ بھی نہیں ہو، تم تو وہ گدھے سے بھی بدتر قسم کے ہو، جس کے اوپر صرف کتابیں ہی لدی ہوئی ہیں. آتا کچھ نہیں ہے تمہیں. تمہارے سامنے کچھ لکھا ہونا، تمہیں پڑھنا بھی نہیں آتا ڈھنگ سے، سمجھنا بھی نہیں آتا، برین کو تمہارے پروسیس کرنا بھی نہیں آتا. یہ تم لوگوں کی اوقات ہو گئی ہے اپنے کفر کی وجہ سے. ایک لڑائی بھی کیفیت میں رہتے ہو تم لوگ، نشیلی ٹائپ کی کیفیت میں. تمہارے دل و دماغ میں پردے ڈال دیے اللہ نے، آگے پیچھے چاروں طرف دیواریں بند کر دی ہیں تمہاری بدنیتیوں کی وجہ سے. اور تمہیں کفر پہ موت دے گا، دردناک سزاؤں میں پھنسائے گا، اذیتیں دے گا، مارے گا، ٹارچر کرے گا. اور یہ اللہ کرے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے، عذاب والے فرشتوں کے ذریعے. اور اللہ ٹارچر کرنے میں بادشاہ ہے. تمہیں کیا لگتا ہے وہ خالی رحمت کرنے والا بادشاہ ہے؟ اللہ ٹارچر کرنے والا بادشاہ بھی ہے. کیسا ٹارچر؟ اور بدترین ٹارچر کرتا ہے وہ. کوئی پولیس والا بھی کیا ٹارچر کرتا ہوگا جو ٹارچر اللہ کرتا ہے. کوئی آرمی والا بھی کیا مارتا ہوگا کسی مجرم کو جو اللہ مارتا ہے اپنے مجرموں کو. اللہ سخت ترین سزائیں دینے والا بادشاہ ہے. اس کی رحمت سے بہت سے دھوکہ کھا گئے. اور وہ معاف کرنے والا بھی بہت ہے، بخشنے والا بھی بہت ہے، درگزر کرنے والا بھی بہت ہے، چھوڑتا بھی بہت ہے. تو یا تو باز آ جاؤ اور اوقات میں آ جاؤ، کلمہ پڑھو اور اسلام میں لوٹ آؤ. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اگر تم نے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہنا ہے، ہر درمیاں دکھانی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہنا ہے، تو تمہیں اگر شوق ہے تو جاری رکھو اپنا کام. اللہ تو تمہیں دکھائے گا جب اس نے دکھانا ہے. لیکن میں نے جہاں جہاں مجھے توفیق ملی اللہ کے فضل سے، میں بھی دکھاؤں گا. کیونکہ میرے ہاتھوں بھی اللہ کافروں کو ذلیل کرتا ہے. ہاں، میرے ہاتھوں اللہ کافروں کو ذلیل کرتا ہے، انہیں عبرت کا نشان بناتا ہے، انہیں شکست فاش کرتا ہے میرے ذریعے. جو ابابیلوں کے ذریعے سے کعبے پہ حملہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا سکتا ہے، وہ میرے ذریعے اسلام پہ حملہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنا سکتا؟ بناتا ہے. ایسے تھوڑی تمہیں لگتا ہے کیا کہ میں نے جب یہ بیٹل گراؤنڈ آف گاڈ سجایا تھا اور غیر مسلموں کے جھوٹے خداؤں کو بلایا تھا، ایسے ہی تھوڑی اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں. اللہ نے دکھایا کہ اللہ تو ہے، پر ان غیر مسلموں کے جھوٹے خدا نہیں ہیں، اس لیے وہ اللہ کو روک نہیں سکے تھے. بڑی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں. کیا وقت تھا، کیا کیفیات تھی، کیا مقابلے تھے. دا گیم آف لیجنڈ. آہا، جا کے دیکھ لینا اپنی اوقات آئینے کے اندر، لعنت وصول کر لینا میری. ابھی سے ایڈوانس میں بھی لے لو لعنت، یہ لو، سمجھے؟ کیونکہ تمہاری اوقات نہیں ہے گیم آف لیجنڈ کا مقابلہ کرو. 21ویں صدی کا گیمر ہوں میں. ہاں گیمر، سمجھے؟ گیمر. آؤ کرو مقابلہ ایسی گیمنگ کا. آہا، تھینک یو اللہ ہوا چلانے کے لیے. میں بھی ان کے اوپر آندھی طوفان کی ہوائیں چلا رہا ہوں، ان کے کفر کے اوپر، مردودوں کے. چلو اب نکلو یہاں سے، کلٹی ہو. شاباش، بہت بھونکنے کا شوق ہے تم لوگوں کو. اللہ اکبر.